Islamic history basically. یہ اسلامی تاریخ کا ایک ٹاپک ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. Before we discuss the topic, you must know the names of famous books of Islamic history. The source books. عام طور پہ ہوتا یہ ہے، بچے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بچے کیا عام مسلمان تعلیم یافتہ لوگ ایجوکیٹڈ پیپل دے تھنک کہ ایک چھوٹی سی کتاب جس کے اوپر ٹائٹل ہو ہسٹری آف اسلام، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی ہسٹری پڑھ لی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اسلامک ہسٹری کی جو ریفرنس بکس ہیں ان میں سے چند کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. کم از کم جس نے ان کتابوں کو پڑھا ہو he or she can claim that they have some knowledge of Islamic history. Otherwise ایسے اخبار کا ایک کالم پڑھنے سے یا کوئی ایک آرٹیکل پڑھنے سے اسلامک ہسٹری یا کسی اسپیکر کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر دیکھنے سے اسلامک ہسٹری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے لوگ جو اسلامک ہسٹری حقیقت میں نہیں پڑھتے بٹ دے کلیم، ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن میں لڑتے جھگڑتے ہیں. اسلامک ہسٹری لڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ پڑھنے کی چیز ہے، اور پڑھنا صرف پڑھنے سے ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسے لوگ گفتگو کرتے ہیں پہلے بڑے آرام سے پیار سے اسکالرلی وے میں، جیسے ان کو بڑا نالج ہوگا، پھر ایسا ایسا ٹمپریچر رائز ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ منہ سے جھاگ نکلتا ہے، آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. Such people are not historians. They have hysteria. ان کو ہسٹیریا ہوتا ہے. ہسٹری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لڑنے جھگڑنے سے کیا تعلق ہے ہسٹری کا؟ اگر آپ ہسٹری جانتے ہیں تو کسی سے لڑنے جھگڑنے کی نوبت نہیں آتی. آرگومنٹس کے ساتھ گفتگو کرنا یہ اسکالرز کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، اور لڑنا جھگڑنا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہسٹری پڑھنے کی چیز ہے، لڑنے کی چیز نہیں ہے. بٹ کیپ ان مائنڈ ہسٹری از ناٹ پارٹ آف یور فنڈامنٹل بلیفس. آپ نے فنڈامنٹل بلیفس اسلام کے پڑھے ہیں، وہ ہسٹری سے نہیں پڑھتے آپ، وہ آپ پڑھتے ہیں قرآن سے اور حدیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. So if someone has knowledge of Quran and Hadith and then he studies the history, یہ اس کو زیادہ یوزفل ہوگا. اور کیونکہ ہسٹری ایک جنگل ہے، it's like a forest where there are so many animals, both halal and haram. جنگل کے اندر حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں، حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو عقل مند پڑھنے والا شکاری کی مانند ہے، اور عقل مند شکاری وہ ہے جو حلال جانور کا شکار کرے نہ کہ حرام کا شکار کرے. حلال اور حرام کا فرق آپ کو قرآن اور حدیث بتاتے ہیں. جب آپ وہ نہیں جانتے تو پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے. اس طرح سے ہسٹری پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. البتہ اگر آدمی تعصب کی اینک اتار کر بغیر باعث ہوئے ہسٹری کو پڑھے، اٹس اوکے. ایک اسکالرلی وے میں ہسٹری کو پڑھنا بہت اچھی بات ہے. چند بکس کے نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں. البدایہ والنہایہ. This is a book of Islamic history in Arabic, and it was written by a famous scholar, امام ابن کثیر. ابن کثیر کا نام آپ نے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. ان کی ہم نے تاریخ
کی بجائے ہم نے اس وقت تفسیر کی کتاب کا ذکر کیا تھا، تفسیر ابن کثیر، یہ وہی رائٹر ہیں، یہ وہ ان کی تفسیر کی کتاب تھی، یہ کیا ہے، ہسٹری کی. اس کو اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. یہ اصل بک عربک میں ہے، اردو میں اس کو تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے. There is another book, Arabic book, its name is Tabqat Ibn Sa'd. Again, this is an Arabic book written by Ibn Sa'd. ہسٹری کی بک ہے، رائٹر کا نام پر کتاب کا نام ہے ابن سعد، طبقات ابن سعد، اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. تاریخ ابن خلدون، ابن خلدون کا نام آپ جانتے ہیں، عربک میں ہے، اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، رائٹر کا نام ابن خلدون ہے. تاریخ طبری، عربک میں ہے، ریٹن بائے امام طبری. یہ چند کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ بھائی بورڈ کلیئر نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ذرا. اسی طرح سے پائس کیلفس کے حوالے سے ان بکس میں ظاہر ہے پائس کیلفس کا ٹائم پیریڈ ڈسکس ہوا ہے. ایک بک جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ہر پائس کیلف کے نام پر ایک کتاب ہے، اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر علی محمد الصلابی. عرب اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، 4 کتابیں لکھی انہوں نے. ہر پائس کیلف پہ نام پر کتاب کا نام ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک کتاب ان کی اتفاق سے آج میں لایا ہوں. یہ دیکھیے، یہ بک ہے ان کی. بھئی اس کو ذرا پلیز دکھائیے، اس کو بچوں کو ذرا دکھائیے. یہ کتاب آپ کو بچوں نظر آ رہی ہے؟ کین یو کلیئرلی سی دا ٹائٹل آف دس بک؟ کلیئرلی نظر آنی چاہیے بچوں کو. یار نہیں آ رہا کلیئر نظر، مجھے ایسے لگتا ہے. ہاں اب پوری کتاب دکھائیں. اس کتاب کا نام ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کتاب ہے ڈاکٹر علی محمد الصلابی کی، اور یہ پوری بک ان کی ٹائم پیریڈ اور ان کی شخصیت پر ہے. یہ 4 کتابیں ہیں ان کی، 4 کتابیں. ہر پائس کیلف کے نام پر کتاب کا نام ہے. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر ابن الخطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب. یہ 4 کتابیں ڈاکٹر علی محمد الصلابی کی بیسیکلی عربک میں ہیں، اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. تو یہ خلافت و ملوکیت I will not recommend you for this purpose. That is a technical book and that is not the reference book. Basically جو میں کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورس بکس ہیں. لہذا خلافت و ملوکیت کے اندر چونکہ there are some content of that book which is considered to be controversial، اس لیے کسی کنٹروورسی میں آپ نے ایگزام میں بالکل بھی نہیں جانا. لہٰذا میں ہمیشہ یہاں جو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حالانکہ سب سے زیادہ کوٹ کرتا ہوں میں سید مودودی کو، لیکن ان کی اس کتاب کو میں کوٹ نہیں کروں گا، اور اس میں آپ کو پرابلم آئے گی. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. ادروائز کوئی بھی بک پڑھنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن یہاں کوٹ کرنے سے پرہیز کریں گے. اور یہ جو میں خود سید مودودی کی ایک بک آپ کو کوٹ کروں گا. یہ دیکھیے میرے سامنے ہے، یہ دکھائیے یار ان کو. ایک بک دیکھیے سید مودودی کی بک ہے، یہ میں ابھی کوٹ کروں گا. اس میں اس کے ریفرنس ہوں گے. یہ کتاب ہے اسلامک اسٹیٹ پر، اس کا نام ہی اسلامی ریاست ہے. یار یہ کلیئر نظر نہیں آ رہا، اس کو زوم کریں بچوں. صحیح کلیئر ہے آپ کو؟ یہ بک آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہے جی؟ اب یہ بک اسلامی ریاست، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، کوٹ بھی کر سکتے ہیں. میں خود بھی اس کو کوٹ کروں گا.
جی اسی طرح سے ایک بک اور یہ بھی دکھا دیں بچوں کو. یہ ایک بک اور یہ دیکھیے ذرا, The Glorious Pious Caliphs. The Glorious Pious Caliphs. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں, انگلش میں ہے, بہت لمبی کتاب نہیں ہے, بہت خوبصورتی سے انہوں نے کمپائل کی ہے اور انہوں نے ریفرنس لیے ہیں انہی سورس بکس سے جو ہسٹری کی بکس ہیں, اتھینٹک بکس. اور اس کے رائٹر ہیں ایس اطہر حسین, سید اطہر حسین. یہ ساری بکس اویلیبل ہیں, شاید سافٹ فارم میں بھی اویلیبل ہوں, لیکن میں چونکہ ہارڈ کاپی ہی پڑھنے کا عادی ہوں تو میں تو اس بک کو بک سے ہی پڑھتا ہوں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں شاید سافٹ فارم میں بھی اویلیبل ہو. جس کو جو بک پڑھنے کا, کم از کم یہ والا حصہ تو ضرور پڑھ لیں جو میں نے ابھی انگلش کی آپ کو بتائی ہے سید اطہر حسین کی. یہ تو چھوٹی کتاب ہے, چاروں پائس کیلفس کے ٹائم پیریڈ کو انہوں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے اور بڑی آتھینٹک سورسز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, لہٰذا اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو سفیشینٹ ہے انشاءاللہ. جی ایک کوشچن اس سے بار بار آیا ہے, اس میں سے اس ٹاپک میں سے بار بار ایک کوشچن آیا ہے پیپر میں پچھلے سال, یعنی اسی سال 2020 میں جو ایگزام ہوا تھا اس میں حضرت علی کی شخصیت پر سوال آیا تھا. سو یو مسٹ اسٹڈی دس ٹاپک تھورولی اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس انشاءاللہ. سو میں نے آپ کو چند کتابوں کے نام بتائے اور چند کتابیں دکھائی بھی. اگر کسی نے ان کتابوں کو پڑھا ہو اور پھر وہ ہسٹری پہ بات کرے تو اٹ لکس نائس, بٹ اف سم ون ہیز جسٹ ٹو کریٹیسائز اینی تھنگ, یا صرف ڈسکشن فار ڈسکشن, بحث برائے بحث, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کو اوائڈ کیا جائے. پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. خوبصورتی سے کسی سے ڈفر بھی کرنا ہو نا, ڈفرنس آف اوپینین از ناٹ بیڈ ان اسلام, بٹ اف یو ہیو سم ڈفرنس آف اوپینین یو شوڈ ڈفر ان اسکالرلی وے. کوئی آدمی یہ کہ جی آپ کہتے ہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو یہ ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے, یہ تو جہالت ہے. اس کو اوائڈ کیا جائے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ہیڈ آف اسٹیٹ ان ہز لائف, جیسے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے. سیرت النبی میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے, اور ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر آپ نے کس طرح سے کام کیا, کیسے ڈپلومیٹس بھیجے, کیسے لیٹرز بھیجے, دوسروں کے ساتھ فورن پالیسی آپ کی کیا تھی, ایٹسٹرا. In his life, he himself was head of state. On demise of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the first pious caliph, جسے کہا جاتا ہے, ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. ان کا جو اپنا اوریجنل نام ہے وہ ہے عبداللہ. The name of Abu Bakr Siddiq is Abdullah. His kunyat is Siddiq. کنیت ایک عربوں میں ابو بکر ان کی کنیت ہے. یہ وہ مختصر نام ہوتا تھا جس سے عام طور پر عرب کسی کو پہچانتے تھے, اس کو کنیت کہتے ہیں. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کنیت means a short name with association of son, daughter اور فادر. یہ اس طرح سے وہ رکھتے تھے, فلاں کا بیٹا, فلاں کا باپ, اس کو کہتے تھے کنیت. What is the کنیت of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? Do you know? یہ آپ کا MCQ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی, کیا آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم, گڈ, شاباش زلیرا, بالکل ٹھیک بتایا, ابو القاسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. حضرت عمر کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص. حفصہ کے باپ. سو حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر ہے, نام عبداللہ ہے, اور ان کا ٹائٹل یعنی لقب وہ صدیق ہے.
صدیق، یہ صدیق نہیں ہے لفظ، صدیق، اس کا معنی ہوتا ہے a truthful person، truthful person، یہ سپرلیٹو فارم ہے ٹروتھفل ہونے کی، the most truthful person۔ بھائی کس چیز میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے بچوں کو دیکھیں، آواز کے اندر ڈسٹورشن ہے یا اسکرین نہیں آ رہی نظر؟ دیکھیں بچوں کو یا پرابلم ہو رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسکرین اسٹرک، ہاں، بورڈ از ناٹ کلیئر، اسکرین اسٹرک، بورڈ از ناٹ کلیئر۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ سو بھائی آپ ذہن میں رکھیے، دا فرسٹ پائس کیلف حضرت ابوبکر صدیق، یہ ان کا تعلق جس ٹرائب سے ہے اس کو کہتے ہیں بنو تیم، بنی تیم یا بنو تیم، تیم یہ قبیلے کا نام ہے، قریش کی ایک برانچ ہے یہ ٹرائب، سب برانچز قریش کی بہت سی آف شوٹس ہیں، ان میں سے ایک ہے بنی تیم۔ حضرت ابوبکر کا تعلق اس خاندان سے ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو ہم کسی کے نسب نامے پڑھتے ہیں کہ فلاں خاندان، اس میں اس کا دادا فلاں، اس کا باپ فلاں، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ عربوں میں یہ بہت اہمیت کی چیزیں تھیں، اور وہ اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے، یعنی جو جس کو آپ کہتے ہیں جینیالوجی، جینیالوجی کے اندر عربوں کے اندر بڑی مہارت پائی جاتی تھی، تو ان ہز جینیالوجی he unites at 6th generation with the prophet، 6th generation میں جا کر حضرت ابو بکر کا شجرہ نسب حضور کے ساتھ مل جاتا ہے، کہاں پہ جا کے؟ 6th جنریشن میں، کیونکہ یہ میں نے بتایا نا یہ سب برانچز ہیں قریش کی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر جا کر ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ مل جاتا ہے، اور جو وہ ہیں مرہ نام ہے ان کا، ان کے دادا کا، جہاں جا کر جو حضور کے دادا بھی ہیں اوپر جا کر مرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے مکہ کے اندر پرومیننٹ تھے، ایون بیفور اسلام ہی یوزڈ ٹو ڈیسائڈ the complicated cases of the people of مکہ، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے مشکل فیصلے کرواتے تھے، حتیٰ کہ مرڈر کے کیسز کو بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر، یہ ان کی شہرت تھی، اور لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس تھا، ان سے فیصلہ کرواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، بعثت نبوی، کل ہم نے یہ ٹرم ڈسکس کی تھی، تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص یہی ہے، اور حضرت علی کی عمر اس وقت بہت کم تھی اور وہ بچپن تھا، حضرت علی بچپن ہی میں ایمان میں تھے، اللہ کے رسول نے ساری تربیت کی، یہ میں کل بتا چکا ہوں آپ کو۔ لیکن آزاد مردوں میں سے the people who were free adult، ان میں سب سے پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر ہیں جی۔ ان کے دور میں ظاہر ہے 11 ہجری میں یہ خلیفہ ہوئے، ان کا ٹائم پیریڈ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ فرام 11 AH ان کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، it ends at 13 AH، it is 2 years and 3 months،
حضرت ابو بکر کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 2 years and 3 months ٹوٹل ٹائم پیریڈ ان کی کیلفٹ کا. چنانچہ جو اہم کام ان کے ٹائم پیریڈ میں ہوئے ان کو پلیز نوٹ ڈاؤن، یہ سب سے ضروری ہے جن کو آپ نے ذکر کرنا ہے. حضرت ابو بکر کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں جو اہم کام ہیں ان کو آپ نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھے، یہ آپ کو پتا ہو، whether it is بیٹل آف بدر، احد، بیٹل آف ٹرنچز، ٹریٹی آف حدیبیہ، خیبر، حنین ایٹسیٹرا. جی when he was requested for acceptance of caliphate, his bayat was made at the place which is called Saqifa Bani Sa'idah. This is the name of place in Medina. Saqifa Bani Sa'idah میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی، اور چونکہ لوگوں میں اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں بڑی ریسٹلیسنس تھی، ظاہر ہے اتنی بڑی خبر تھی. اٹ واز دا سیڈسٹ ڈے فار مسلمز، جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. تو حضرت ابو بکر نے بیعت کے بعد جو خطبہ دیا، the first address of Hazrat Abu Bakr as head of state, that is very famous. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. If someone among you he worship Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must know he has passed away, he has left for his heavenly home. اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ, and if you worship Allah subhanahu wa ta'ala, اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, then Allah is alive and he will not die. اللہ تو حی لا یموت ذات ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ذات ہے. یہ حضرت ابو بکر نے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کیا، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، آپ ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے عام سویا کرتے تھے. ایکسیپٹنس نہیں آ رہی تھی اس بات کی. حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے تھے مسجد نبوی میں، خبردار کسی نے کہا کہ پیغمبر کا انتقال ہوا ہے. سو یہ وہ خطبہ ہے جس میں حضرت ابو بکر نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے محمد لوگوں پر بھی موت آئے گی اور آپ پر بھی. انک میت وانہم میتون، قرآن کی آیات پڑھی حضرت ابو بکر نے جو زندگی اور موت کے حوالے سے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے. تو پھر ان کی جو باقاعدہ بیعت ہوئی ہے وہ مسجد نبوی میں ہوئی ہے. اور یہ آپ کے ذہن میں ہو، حضرت ابو بکر readily and instantly made some decisions.
ایک تو بہت اہم ڈیسیجن تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ، آپ کا بریل، یہ بہت اہم ڈیسیجن تھا. دیر واز ڈفرنٹ اوپینینس ریگارڈنگ دا فیونرل پریئر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ بھئی بیعت تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یو ڈونٹ نو کانسیپٹ آف بیعت، وی ڈسکسڈ ان پولیٹیکل سسٹم. بیعت کو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا. بیعت از پرومس ٹو فالو. یہ ہم نے جب پولیٹیکل سسٹم پڑھا تھا اس میں نے بتایا تھا. بیعت مینس پرومس ٹو فالو، جس کو آج آپ ووٹ کہتے ہیں. میں نے تو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اس زمانے میں بیعت ہوتی تھی، چنانچہ ابو بکر کی بھی بیعت ہوئی. خیر، سو the decision کہ اللہ کے رسول کی نماز جنازہ کس طرح ہوگی. حضرت ابو بکر نے کہا کہ there will be no prayer for مغفرت. نماز جنازہ ہوگی لیکن اس میں کوئی مغفرت کی دعا نہیں ہوگی، کیونکہ نبی سے تو گناہ نہیں ہوتا. he is innocent. عام آدمی کی نماز جنازہ کی طرح ہمارے نبی کا جنازہ نہیں ہوا. and no one can lead the funeral prayer of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نماز جنازہ کا امام بھی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آپ کے حجرہ سے باہر نہیں لایا گیا، بیکاز اٹ از حدیث آف دا پروفٹ کہ جہاں پر نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں پہ نبی کا بریل ہوتا ہے، تدفین وہیں ہوتی ہے. لہذا لوگ آتے تھے. اس سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، گھر تھا، وہ کمرہ جہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. لوگ آتے تھے، 6-8 لوگ جتنے وہاں کھڑے ہو سکتے تھے، وہ ایک صف کی شکل میں کھڑے ہو جاتے. دے یوز ٹو ریسائٹ درود اینڈ وینٹ آؤٹ. پھر دوسرے آتے، پھر وہ یہی عمل دہراتے، پھر وہ چلے جاتے. یہ 3 دن تک اٹ کنٹینیوڈ فار ہول 3 days. اور یہ بھی آپ کو پتا ہو there is no decaying process in the body of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جسم کے اندر کوئی ڈیکیئنگ پروسیس نہیں ہوتا کہ جس سے جیسے عام آدمی کے جسم میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. It doesn't happen with the body of prophets. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چارپائی پہ جیسے آرام کر رہا ہوتا ہے انسان، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں گے، یوں محسوس ہوتا تھا. چنانچہ یہ جنازہ اس طرح سے ادا ہوا. اور پھر بریل کا ڈیسیجن یہی ہوا کہ جہاں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا نبی کے لیے، دس از اسپیشلی فار دا پروفٹ، کہ جہاں جس جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے ان کا بریل اسی پلیس پر ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا جنت البقیع میں دفن کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ ڈیسیجن لیا ایز ہیڈ آف اسٹیٹ کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جہاں نبی کا انتقال ہو اس کا بریل وہیں پہ ہوتا ہے. یہ بڑے اہم فیصلے تھے. کوئی لیڈ نہیں کر سکتا، نبی کی نماز جنازہ کا امام کوئی نہیں ہوگا. He himself is imam for his funeral prayer. No one can lead the funeral prayer of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, this is for all prophets. So it happened. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے on 4th day made certain decisions. سب سے اہم جو فیصلہ تھا، there was a delegation of اسامہ. حضرت اسامہ کی تیاری میں، ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تھا جو کہ واپس آ گیا تھا. مدینہ سے باہر جاتے ہی انہیں اطلاع ملی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم has left for his heavenly home. سو وہ لشکر واپس آ گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کہا کہ جو کیمپین اللہ کے رسول نے تیار کی تھی اس کے لیے آپ یو شوڈ گیٹ پریپیئرڈ ٹو لیو فار دیٹ. اس کیمپین کو کون لیڈ کر رہے تھے؟
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ, he was quite young among صحابہ, لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے اپوائنٹ کیا تھا تو ظاہر ہے جس کو اللہ کے نبی اپوائنٹ کریں no one can change. Some people gave opinion to Hazrat Abu Bakr to defer this campaign, کہ اس کیمپین کو کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے مدینہ میں پروفٹ کے جانے سے جو ایک انسٹیبلٹی بن رہی ہے, کہیں اس کا نقصان نہ ہو. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نو, کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا تھا تو یہ تو کیمپین جائے گی, یہ ڈیلیگیشن جائے گا. تو پھر کہا گیا کہ جی کسی ایکسپیرینسڈ آدمی کو بھیج دیں, وہ لیڈ کرے. اسامہ از کوائٹ ینگ, انسٹیڈ آف ہم send any experienced person to lead. At this, Hazrat Abu Bakr replied, how can I change the decision of my Prophet sallallahu alaihi wasallam? میں Prophet sallallahu alaihi wasallam کے فیصلے کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ When he appointed Usama, how can I appoint anyone else? اللہ کے رسول کے فیصلے کو بدلنا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, لہٰذا حضرت اسامہ ہی جائیں گے. چنانچہ انہوں نے اس کو بھیج دیا. اور یہ وہی کیمپین ہے جو آگے چل کر رومن امپائر تک جاتی ہے, اور پھر حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں یہ رومن امپائر اسلام میں داخل ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے. چنانچہ یہ بہت اہم تھا, یہ جو ڈیسیژن تھا حضرت ابو بکر نے اس ڈیسیژن کو لیا, اور یہ ایک جو رومن امپائر کی طرف کیمپین شروع ہوئی تھی اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا. دین سم پیپل ہیڈ ڈینائڈ ٹو پے زکات ٹو دا اسٹیٹ. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ریاست کو زکات ادا نہیں کریں گے. اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے عربک میں, مانعین زکات, مانعین آف زکات. اگین حضرت ابو بکر made a very firm decision. He announced, if someone denies to pay zakat to the state, jihad will be conducted against such people, because denial of zakat, it exits you from Islam. کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کو تو قرآن نے ہر جگہ اکٹھے ذکر کیا ہے اور بڑے سٹریس کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو مالدار ہے, صاحب نصاب ہے, اور وہ زکوٰۃ نہ دے؟ یہ اسٹیٹ کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے. اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج ہونا, اس سے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. حضرت ابو بکر نے اس پر اعلان جہاد کیا. بٹ دے پیپل امیڈیٹلی ڈیسائیڈیڈ ٹو ودرا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا فیصلہ غلط ہے, لہذا ہم اسی طرح زکوٰۃ ادا کریں گے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا کرتے تھے. Then there was a very important decision regarding the people who falsely claimed to be prophet of God. You know the name of Musailma. حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. ان میں سے ایک شخص کا نام مسیلمہ کذاب, یہ بہت مشہور ہے مسیلمہ, آپ سب جانتے ہیں, اس نام سے واقف ہیں. اور لوگ بھی تھے جس میں ایک نام تھا طلیحہ, ایک اور نام تھا اسود انسی, ایک خاتون تھی اس کا نام تھا سجاح. They all falsely claimed to be prophets of God after demise of Prophet sallallahu alaihi wasallam. حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا اور ایک بیٹل باقاعدہ لانچ کی گئی, اور اس کا نام ہے بیٹل آف یمامہ. اس نام سے آپ واقف ہیں, یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے.
جب ہم نے قرآن کی کمپائلیشن کی بات کی تھی اس وقت بھی میں نے اس واقعے کو کوٹ کیا تھا. بیٹل آف یمامہ یہ کس کے اگینسٹ لڑی گئی تھی؟ مسیلمہ کے اگینسٹ. اس میں 1200 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے. یہیں سے آئیڈیا آیا تھا کمپائلیشن آف قرآن کا. سو اگین دس از دا کریڈٹ آف حضرت ابو بکر کہ ان ہز ایرا compilation of Quran was completed. قرآن کو کتابی شکل میں بکش فارم میں کس ٹائم پیریڈ میں لایا گیا؟ ڈو یو نو؟ ان دا ٹائم پیریڈ آف حضرت ابو بکر. یہ اکثر بچے غلط ٹک کرتے ہیں اس کو. کمپائلیشن آف قرآن حضرت ابو بکر کے ٹائم پیریڈ میں ہوئی ہے, حضرت عثمان کے ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوئی. ان کا ٹائٹل جامع القرآن ہے. دا ٹائٹل آف حضرت عثمان از جامع القرآن. آف کورس دس از ٹائٹل آف حضرت عثمان. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ بیکاز ہی یونائٹڈ دا مسلمس آن ون ریسیٹیشن. قرآن کی ایک قرات پر لوگوں کو یونائٹڈ کیا, انہوں نے جمع کیا کہ ایک انداز میں قرآن پڑھا جائے. بیکاز دا قرآن واز ریسائٹڈ ان 7 ڈفرنٹ ویز. اس کو سبا قرات کہا جاتا ہے. سبا قرات, سبا قرات کا معنی ہے 7 قرات کے انداز. قرات مینس ریسیٹیشن, قرآن کا پڑھنا. عرب مختلف انداز میں ایک لفظ کو ادا کرتے تھے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, یہ قرآن مجید کی صورت ہے نا. اس کو یوں بھی پڑھتے تھے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میننگز نہیں بدلتے اس سے. لیکن جب عرب سے باہر گیا قرآن, رومنز کے ہاں, پرشینز کے ہاں, ادھر جب گئے تو ان کو اس میں مشکل پیش آ رہی تھی. وہ کہتے تھے یہ ٹھیک پڑھتا ہے, یہ غلط پڑھتا ہے. اب اس پر اختلاف ہونا شروع ہو گیا. چنانچہ حضرت عثمان نے کہا کہ جس طرح قریش پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی انداز میں, جیسے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے, لہذا صرف اسی انداز میں پڑھا جائے. اس پر لوگوں کو یونائٹ کیا عثمان نے, اس لیے ان کا ٹائٹل پڑ گیا جامع القرآن. لیکن قرآن کتابی شکل میں کس کے ٹائم پیریڈ میں ہوا؟ حضرت ابو بکر کے ٹائم پیریڈ. جی بالکل جی. از دیر اینی ٹائٹل فار حضرت ابو بکر؟ بیکاز نہیں, یہ کوئی اس کا علیحدہ ٹائٹل نہیں ہے, لیکن کمپائلیشن حضرت ابو بکر کے ٹائم پیریڈ میں ہوئی. بس یہ ذہن میں رکھیے. جامع القرآن ٹائٹل حضرت عثمان کا اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا, بلکہ انہوں نے قرآن کی ایک قرات پر لوگوں کو جمع کیا, یونائٹ کیا, اس لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے. سو آئی ہیو ایکسپلینڈ. حضرت ابو بکر کے ٹائم پیریڈ میں یہ جو جنگ لڑی گئی اس کا نام تھا بیٹل آف یمامہ, اور یہیں سے آئیڈیا آف کمپائلیشن آف قرآن آیا ہے. دا ٹائم پیریڈ آف حضرت ابو بکر, it is a true reflection of Prophet's era. Nothing was changed. جیسے نظام چل رہا تھا اسی طرح سے, بڑی سمپلیسٹی کے ساتھ, آسٹیریٹی کے ساتھ نظام چلتا رہا. بیت المال اسی انداز میں. شورا وہی لوگ شورا میں شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے تھے. مشاورت جن سے کنسلٹیشن کی جاتی. Nothing was changed. Aim decision حضرت ابو بکر نے جو لیا with the consultation of shura, وہ تھا کہ head of state should be provided with stipend. ایک وظیفہ مقرر کیا جائے head of state کے لیے. He should not conduct his own business. جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ اپنا بزنس نہ کرے. حضرت ابو بکر کا بزنس تھا اپنا, کپڑے کی تجارت تھی. خلیفہ بننے کے بعد اپنی تجارت کے لیے جا رہے تھے. The people said, if you will conduct your own business, who will look after the business of state? Who will look after the state matters? It is not part-time job. State matters کو look after کرنا یہ part-time duty نہیں ہے.
You will have to concentrate and focus on it. So ये डिसीजन हुआ शूरा का कि हेड ऑफ स्टेट को स्टाइपेंड दिया जाएगा ताकि वो अपना काम कोई ना करे, बल्कि स्टेट मैटर्स को पूरी कंसंट्रेशन के साथ लुक आफ्टर करे। राजा हज़रत अबू बकर को स्टाइपेंड दिया गया, विच ही हैड टू एक्सेप्ट बिकॉज इट वाज डिसीजन ऑफ शूरा। तो शूरा के फैसले को मानना पड़ा उनको, एक्सेप्ट किया उन्होंने, और बाकी निजाम उसी तरह चलता रहा जैसे पहले चलता था। हज़रत अबू बकर ने गोया कि एक तो जैसे मैंने आपको कहा जो कैंपेन थी उसको रवाना किया हज़रत उसामा की। ये जो लोग दावेदार थे नबी होने के, उनके खिलाफ एक्शन लिया, और इसी तरह से जो अहम मैटर्स थे स्टेट के उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। और ये जो स्टाइपेंड था ये बड़ा मिनिमम सा होता था, ये कोई हमारे आज के हेड ऑफ स्टेट्स की तरह नहीं था कि पीएम हाउस का और प्रेसिडेंसी का और गवर्नर हाउस और सीएम हाउस जिस तरह इनके बजट्स हैं, यूं नहीं था। जौ मिलते थे बैतुल माल से, जौ की शक्ल में वजीफा मिलता था। और ये इतना कम था कि एक मर्तबा उनकी वाइफ की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि बच्चों की ख्वाहिश है कोई स्वीट डिश घर में पके, स्वीट डिश, सो यू शुड मेक रिक्वेस्ट टू बैतुल माल फॉर इनहैंसमेंट ऑफ स्टाइपेंड, थोड़ा सा वजीफा बढ़ा दें ताकि हम स्वीट डिश पका सकें। हज़रत अबू बकर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज्ड कि नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। तो काफी दिनों के बाद जब घर में आए तो स्वीट डिश थी खाने में। पूछा कि ये कहां से आई है। स्वीट डिश के बारे में हेड ऑफ स्टेट पूछ रहे हैं घर में कि फ्रॉम वेयर इट हैज कम। तो बीवी ने बताया कि आई हैव सेव्ड सम ऑफ द बार्लेज, जो हमें जौ मिलते हैं रोजाना, उसमें से कुछ मैंने सेव किए रोजाना थोड़े थोड़े। जब वो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई सेव हुई तो उसको बेचकर तो फिर मैंने ये स्वीट डिश पकाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मच यू सेव्ड डेली, कितने जौ तुम रोजाना सेव करती रही हो। उन्होंने बताया जी ये क्वांटिटी जितनी भी थी। हज़रत अबू बकर सेड इट शोज this much quantity is additional and extra, so it should be deducted from our stipend. अगले दिन रिक्वेस्ट बैतुल माल में ये गई कि हमारा वजीफा कुछ कम कर दिया जाए, ये एडिशनल अमाउंट है। देयर इज नो पैरेलल एग्जाम्पल इन ह्यूमन हिस्ट्री कि कोई हेड ऑफ स्टेट अपनी स्टाइपेंड को कम करने की इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहा हो बैतुल माल में, और फिर कम कर दिया गया। और ये आप फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए बड़ा अहम है कि हमारे 6 महीने के बाद एक साहब जो एएसपी होते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में, 6 महीने के बाद उनके घर में एक नई गाड़ी 0 मीटर आई खड़ी होती है, होंडा सिविक। तो घर में कोई भी नहीं पूछता कि ये कहां से आई है, कोई भी, ना पेरेंट्स पूछते हैं अगर शादीशुदा है, ना बीवी बच्चे पूछते हैं, और वो भी ये कहता है कि अल्लाह का फजल है। भाई ये अल्लाह का फजल थोड़ा, आपकी तो पूरी सैलरी भी अगर 6 महीने जमा की जाए तो भी ये गाड़ी नहीं आ सकती। हाउ कैन यू गेन दिस बेनिफिट। ये असल में आपको पढ़ाया भी इसलिए जा रहा है कि आपको अपनी सैलरी में गुजारा करना आना चाहिए, ना कि दाएं बाएं देखना चाहिए। और कुछ लोग यूं जस्टिफाई करते हैं कि जी सैलरी में तो गुजारा होता नहीं तो फिर क्या करें। तो ये पहले सोचना चाहिए, व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ सीएसपी ऑफिसर यू मस्ट असेस ऑल दीज फैक्टर्स। क्या आप अपनी सैलरी में गुजारा कर पाएंगे अपनी जॉब के दौरान। अगर आप समझते हैं कि यस आई कैन मैनेज in my salary all my matters of daily life,
then go for that. لیکن اس وقت جانے کے بعد اگر آپ کہیں جی سیلری کم ہے, why you accepted it? Why you made effort for this job where you cannot survive? So پھر ساری زندگی کیا اس گند میں پڑے رہیں گے؟ There are so many honest officers among you people, اس میں کوئی شک نہیں, and honest officers are required in society. یہ بہت اہم بات ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا تو آج پتہ چل گیا نا. You don't have an attractive salary and you don't have so much benefits in your early age when you will become CSP officer. تو سینئرٹی ملتے ملتے آپ کو ایک لیول چاہیے نا. ادروائز تو جب آپ جونیئر لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو سیلری ملتی ہے, شادی ہو گئی, آپ کے 2 بچے اسکول جاتے ہیں, ایک بچہ اسکول جاتا ہے, تو آپ کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے اس سیلری میں. آپ آنےسٹ ہوں, پھر آپ اگر اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے دوسرے گزارتے ہیں تو شاید آپ کے لیے مشکل تو ہوگی. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, ان کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. جی, سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, حضرت ابوبکر کو جو اسٹائپنڈ ملتا تھا یہ شورا کے ڈیسیجن سے دیا گیا. جو چیف ایڈوائزر تھے فرسٹ پائس کیلف کے, وہ سیدنا علی تھے. He was chief advisor. And no one was allowed to decide any case in presence of Hazrat Ali. جب کوئی اہم کیس آتا تھا تو حضرت علی کی موجودگی میں کسی کو اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور حضرت ابوبکر کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے انٹرنل اسٹیبلٹی آف دا اسٹیٹ, اور جو لوگ اپوسٹیسی میں پڑ گئے تھے, اپوسٹیسی سمجھتے ہیں, یعنی ارتداد, مرتد ہو جانا, کچھ ٹرائبز اسلام سے نکل گئے, اس فتنے کو بھی حضرت ابوبکر نے ختم کیا. اپوسٹیسی, فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے اس کو. جی, زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو راہ راست پر لائے. The people who falsely claim to be prophets of God, ان کے خلاف جہاد کیا, اور بیٹل آف یمامہ لڑی گئی. شورا کو مضبوط بنایا, کمپائلیشن آف قرآن ہوئی, اور when he was sick in his last days تو انہوں نے نامینیشن کی نیکسٹ پائس کیلف کے لیے, and he proposed the name of حضرت عمر, اور کہا کہ ان کی اگر آپ بیعت کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. He can properly look after your matters of state. اور ایک وصیت بھی کی. ول کیا تھی حضرت ابوبکر نے جو وصیت کی, that was اپنے بیٹوں سے کہا you have to calculate the stipend amount of 2 years and 3 months. جتنا مجھے وظیفہ ملا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا, اس کی اماؤنٹ جتنی بنے, آفٹر سیلنگ مائی انہیریٹڈ لینڈ, جو میری اپنی ذاتی زمین ہے جو انہیریٹنس میں مجھے آئی تھی اپنے باپ دادا کی طرف سے, اس کو بیچ کر یو ہیو ٹو ری ایمبرس دیٹ اماؤنٹ ان بیت المال. جتنا وظیفہ میں نے اب تک لیا ہے اس کی اماؤنٹ ری ایمبرس کر دی جائے, بیت المال میں واپس جمع کروا دی جائے, so that my services should become complete volunteer.
جتنی میں نے سروسز دی ہیں یہ گویا کہ رضاکارانہ طور پر تھیں. اس وقت میں نے ایکسپٹ کیا تھا بیکاز اٹ واز ڈیسیژن آف شورا. ناؤ آئی ایم لیونگ فار مائی ہیونلی ہوم. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی برڈن. میں چاہتا ہوں کہ جتنی خدمات میں نے دی ہیں وہ والنٹیئر ہوں، لہٰذا یہ پیسے واپس بیت المال میں جمع کروا دیے جائیں. اینڈ اٹ واز ڈن. اور دوسری وصیت یہ کی تھی کہ مجھے جب آپ میری بریل کریں، کفن مجھے جو دیں، اٹ شوڈ بی اے یوزڈ کلاتھ، استعمال شدہ پرانا کپڑا ہو. نو نیڈ آف نیو کلاتھ، بیکاز دیٹ از بیٹر فار دا یوز آف دوز پیپل ہو آر الائیو. جو لوگ زندہ ہیں نیا کپڑا ان کو ملنا چاہیے، مجھے پرانے کپڑے میں کفن دیا جائے. ہمارے ہاں بھی دیکھیں، ہم اپنے بزرگوں کے مزارات کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، ہم وی مسلم پیپل وہاں روزانہ ہم وہاں پہ نئی نئی چادریں ڈالتے ہیں، جبکہ ہمارے ہی ارد گرد ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بیچارے جن کو پراپر لباس سردی گرمی کا میسر نہیں ہوتا. دس از اے لیسن. آپ سوچئے اسی لاہور شہر میں آپ ایمپوریم مال کے سامنے جائیں تو وہاں پر آپ کو ایسے بچے ملیں گے جھگیوں میں رہنے والے، خالی پلاٹس میں، جو سردی گرمی کا پورا لباس جن کے جسم پر نہیں ہوتا، اسی لاہور شہر میں رہتے ہیں. This is the responsibility of rulers. They should provide the basic needs to the people, irrespective of color and caste and race and religion. جانتے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم دوسرے کام کرتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ولی، ان کے مزارات ہماری چادروں کے محتاج نہیں ہیں. They don't need these cloths, pieces of cloth which we put over there. They don't need. But the living people, they need this cloth. ان کو ضرورت ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بیسیکلی، لوگوں کی نیڈز کو پورا کرنا، جیسے ہم نے پولیٹیکل سسٹم میں پڑھا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کا ٹائم پیریڈ انتہائی سادہ ہے، اور یہ ٹرو ریفلیکشن ہے اللہ کے رسول کے زمانے کا. اور ہی نومینیٹڈ حضرت عمر، لوگوں نے ان کی بیعت کر لی. دس واز 13 AH، 13 ہجری میں حضرت عمر خلیفہ ہوئے. اینڈ ہی ریمینڈ پائس کیلف ٹل 23rd AH. 10 years and 6 months حضرت عمر کا ٹائم پیریڈ ہے. And this is the golden time period of Muslim history in a way that institutions were. یہ وہ دور ہے جس میں ادارے بنائے گئے. باقاعدہ اداروں کا، انسٹیٹیوٹس کا جو کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں ملتا ہے. ڈو یو نو؟ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں ادارے مضبوط ہوئے. ان اداروں میں یہ جو بیت المال کا ادارہ ہے ایک باقاعدہ فائنانس منسٹری کی حیثیت اختیار کر گیا. اٹ واز لائک اے فائنانس منسٹری. جیسے حضرت ابوبکر کے ٹائم پیریڈ میں سادگی سے چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سادگی سے تھا، لیکن اب باقاعدہ ایک ادارہ بنا ہے. اور اس ادارے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو لوگوں کی ویلفیئر کا پورا انتظام ملے گا. حضرت عمر کا جو تعلق ہے یہ آپ کو ملے گا کہ 8th جنریشن میں جا کر اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے. 8th جنریشن میں. حضرت ابوبکر کا کس جنریشن میں تھا؟ 6th میں. یہ 8th جنریشن میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شجرہ مل جاتا ہے. اور ان کا تعلق جس ٹرائب سے ہے اس کا نام ہے بنو عدی. بنو
عدی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، قریش سے ہے یہ بھی قبیلہ، اور ان کا نام عمر ہے اور ان کا ٹائٹل فاروق ہے، اور ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ سب سے پہلا کام جو ان کے اسلام میں داخل ہونے سے ہوا ہے، ہی اوپنلی اناؤنس ٹو ورشپ ان بیت اللہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اب ہم اعلانیہ طور پر عبادت کریں گے اللہ کی بیت اللہ میں۔ No one can stop us۔ حضرت عمر کے اسلام میں آنے سے کیا ہوا کہ سب سے پہلا کام کہ بیت اللہ میں مسلمانوں نے باقاعدہ اوپنلی عبادت شروع کی۔ اس سے پہلے they were not allowed۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ ادارے مضبوط ہونا شروع ہوئے، باقاعدہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے، بیت المال ایک باقاعدہ فائنانس منسٹری کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ہی ڈیوائڈیڈ دا مسلم ایریاز ان ڈفرنٹ پروونسز۔ پروونشل گورنمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہمیں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں مل رہا ہے۔ ڈفرنٹ پروونسز بنائے گئے ایڈمنسٹریٹولی اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بہتر ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ ہی ڈیوائڈیڈ دا اسٹیٹ انٹو ڈفرنٹ پروونسز۔ دیر ور پروونشل بیت المال اور ایک سینٹرل اور فیڈرل بیت المال تھا مدینہ میں۔ مدینہ واز دا کیپٹل۔ اور پھر جو ریکارڈ کیپنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، باقاعدہ اسٹیٹسٹکس کا جو کانسیپٹ ہے، وہ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کا ہے۔ گورنر واز اپوائنٹڈ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ a written appointment letter was issued۔ گورنر کو جب اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ریٹن اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہوتا تھا، جس کے اندر دو چیزیں مینشن ہوتی تھیں: اتھارٹیز آف گورنر، اختیارات، دوسرا ریسپانسبلٹیز آف گورنر۔ ایک اس کے اختیارات کیا کیا ہیں، دوسرا اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ اینڈ ہی واز باؤنڈ کہ وہ اپوائنٹمنٹ پلیس پر پہنچ کر لوگوں کے کراؤڈ میں کھڑے ہو کر پڑھ کر سنائے۔ وہ کراؤڈ کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں جمعہ کے دن گورنر صاحب کھڑے ہوتے تھے اور بتاتے تھے I have been appointed as governor in your area. These are my authorities. Number 1, number 2, number 3. And these are my responsibilities I have to do. Number 1, number 2, number 3. کیوں باؤنڈ کیا گیا؟ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا کیا اس کا اختیار ہے۔ If he goes beyond his authority تو اس کے اگینسٹ کمپلینٹ جاتی تھی، اور اگر ریسپانسبلٹیز پوری نہیں کرتا تھا تو بھی کمپلینٹ جاتی تھی سینٹرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو۔ اینڈ ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ ریکارڈ واز کیپٹ، ریٹن ریکارڈ واز کیپٹ ان دا کیپٹل۔ ایسٹس آف گورنر صاحب اس وقت کتنے ہیں؟ موویبل اور اموویبل ایسٹس۔ گورنر کے موویبل اموویبل ایسٹس کتنے ہیں ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ؟ اور جب اس کا وہ ٹائم ٹینیور پورا ہو جاتا دین ری اسسمنٹ واز میڈ۔ Is there any extraordinary addition in his assets؟ اگر کوئی ایسے ایسٹس پائے جاتے جو بیونڈ دا انکم مینز ہوتے تو پھر ایک ادارہ تھا جس کو کہتے ہیں
اکاؤنٹیبلٹی کونسل، اکاؤنٹیبلٹی کونسل ایک ادارہ تھا، احتساب کا ادارہ، گورنر صاحب کا پھر احتساب ہوتا تھا. احتساب کس کا ہوتا تھا؟ گورنر کا. جس کے پاس اختیارات ہیں احتساب اسی کا ہونا چاہیے نا. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اس کا کیا احتساب ہوگا؟ A transparent accountability, and no one was above the law. No one was exempted. Even Amirul Mu'minin, head of state, was not exempted. There was no exception. کسی کے بارے میں بھی احتساب ہو سکتا تھا. جی نیب تو ایک پولیٹیسائزڈ ادارہ ہے ہمارے ہاں. یہ پولیٹیسائزڈ ادارہ نہیں تھا، یہ ایک نیوٹرل ادارہ تھا اسٹیٹ کا، جو صرف اس آدمی کے خلاف ایکشن لیتا تھا جو واقعی کرپٹ ہوتا یا جس کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن ہوتا، کوئی اس کے اپنے موٹیوز نہیں ہوتے تھے. جی حضرت عمر gave the idea of official army. سرکاری فوج باقاعدہ ہونی چاہیے، آرمی کا کانسیپٹ فار ڈیفense پرپز. چنانچہ انہوں نے آرمی قائم کی اور کینٹ ایریاز ڈیولپ کیے، کینٹونمنٹ ایریاز، اسٹیبلز، استبل بنائے. آفیشل آرمی کے لیے وہاں پہ باقاعدہ اسلحہ اور جو گھوڑوں کا انتظام تھا وہ اسٹیٹ کی طرف سے تھا. پولیس ڈپارٹمنٹ فار پروٹیکشن آف لائف، پراپرٹی اینڈ آنر آف دا پیپل. پولیس ڈپارٹمنٹ. اور پھر پولیس کا پیٹرولنگ سسٹم، گشت کرنے کا نظام، یہ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کا ہے. یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس جو میں آپ کو ادارے بتا رہا ہوں یہ حضرت عمر کے دور میں قائم ہوئے. پوسٹل سروسز، پوسٹل سروسز، ڈاک کا محکمہ، بلکہ یہ سچی بات یہ ہے یہ کوریئر سروسز تھیں، پوسٹل کی بجائے یہ تھیں کوریئر سروسز. سوئفٹسٹ ہارسز ور یوزڈ فار دس پرپز. سوئفٹسٹ ہارسز. جی اسی طرح سے حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں جیلز فار امپریزنمنٹ آف کرمنلز، باقاعدہ جیلز قائم کی گئیں جو کرمنلز تھے ان کی سزا کے لیے. حضرت عمر ہی کے ٹائم پیریڈ میں اٹ واز سیٹلڈ کہ mosques are the community centers of Muslims. So this is responsibility of state to construct and manage mosques in different areas of the country. کوئی 1400 کے قریب غالباً مسجدیں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں، نہیں 4000 مسجدیں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں کنسٹرکٹ ہوئی ہیں. 4000 mosques، جن میں سے 900 جامع mosques تھیں جس میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی. 4000 مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ. کمیونٹی سینٹر ہے مسلمانوں کا، یہیں سے ساری آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں کمیونٹی کی، اور یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی میں آتا ہے، انہوں نے اس کو کیا. اسی طرح سے حضرت عمر ہی کے ٹائم پیریڈ میں یہ جو اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہے، اسلامک کیلنڈر، پہلا مہینہ کون سا ہے اس کا؟ محرم. دین کمز سفر. اب ہم سفر میں گفتگو کر رہے ہیں، 4 سفر ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ کیلنڈر ہے مسلمانوں کا. یہ کب باقاعدہ سٹارٹ ہوا ہے؟ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں باقاعدہ آغاز اس کا ہوا ہے، اسلامک کیلنڈر کا. ہجری کیلنڈر اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے سیپریشن آف
judiciary from executive, separation of judiciary from executive, عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی، یہ تصور حضرت عمر کا ہے کہ اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہ ہو جوڈیشری پر ایگزیکٹو کا، یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. اچھا، اس حوالے سے اگر حضرت عمر کے لیٹرز آپ دیکھیں جو انہوں نے اس زمانے میں ججز کے نام لکھے ہیں فار بیٹر فنکشننگ آف جوڈیشری، اس میں انہوں نے اصول دیے ہیں کہ دیکھو عدلیہ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور ان کی ٹرانسپیرنسی نظر آئے ان کے ڈیسیجنز میں سے. جو لیٹرز انہوں نے لکھے ہیں مختلف ججز کے نام، ان میں ایک جج ہیں ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری ایک جج ہیں، ان کے نام ایک لیٹر حضرت عمر کا بڑا مشہور ہے. اسی طرح سے ابو عبیدہ ابن جراح، ان کے نام ایک لیٹر ہے. قاضی شریح کے نام، یہ لیٹر حضرت عمر کے جوڈیشری کے حوالے سے بہت اہم ہے. حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کو میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر اسلام میں آئی ہیں یہ بھی حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے. دو اس وقت سپر پاورز کہلاتی تھی، ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر. یہ دونوں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں اسلام میں شامل ہوئے ہیں. And this was made with the consultation of Hazrat Ali because he was the chief advisor and chief justice. چنانچہ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں جب حضرت علی سے پوچھا گیا تھا ان کے دور میں، تو انہوں نے ایک خطبہ دیا. حضرت علی کا ایک خطبہ ہے، ان کی بک ہے نہج البلاغت. ایک بک نام جانتے ہیں آپ؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہج البلاغت حضرت علی کے خطبات کی ایک کتاب ہے. کیا نام ہے؟ نہج البلاغت. اس کا خطبہ نمبر 225. حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں. حضرت علی said فقد قوم الاوادہ، کہ حضرت عمر نے ہی اسٹریٹنڈ دا ڈیویشنز، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا. ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا یعنی کوئی لا لیسنس نہیں تھی. اس کا معنی یہ ہے حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں. وداول آمدہ، he treated the sick، بیماریوں کا علاج کیا، یعنی سوشل ایونز نہیں تھی ان کے ٹائم پیریڈ میں. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں. وَخَلَّفَ الْفِتْنَةَ، he eradicated فتنہ from the state، فتنوں کو ختم کر دیا. وَأَقَامَ السُّنَّةَ، he established sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کافی لمبا خطبہ ہے، کٹنگ اٹ شارٹ. آخری جملہ جو حضرت علی کا ہے فرمایا ذہب نقی الثوب، when he left for his heavenly home he was quite transparent. جب وہ دنیا سے گئے تو ان کا دامن صاف تھا. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حضرت علی کے خطبے کے ہیں. کس کتاب میں ہے یہ؟ نہج البلاغہ. خطبہ نمبر کیا ہے؟ 225. اسی طرح سے ان کے دو خطبے ہیں. خطبہ نمبر 132 and 144. 132 and 144. جو 132 ہے دس از ریگارڈنگ رومن امپائر، رومیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے یہ اس سے ریلیٹڈ خطبہ ہے. اور یہ
غزوہ فارس پرشین کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے حضرت عمر کی، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. حضرت عمر کی حضرت علی کے ساتھ جو کنسلٹیشن ہوئی ہے وہ اس میں ڈسکس ہوئی ہے اس خطبے میں. جی نہج البلاغت کے. So my dear students, this is the golden era of Islamic history جس میں اسلام کی ایکسپینشن ہوئی، ایریاز ایکسپینڈ ہوئے، اور ٹوٹل ایریا کتنا تھا اس وقت؟ 22 لاکھ اسکوائر مائلز. 22 لاکھ مربع میل کا ایریا اسلامک اسٹیٹ اس وقت اس پر ایکسپینڈڈ تھی. کتنا بڑا ایریا تھا. نئے شہر آباد کرنا یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. سیوکس بھی یہی کہتی ہے، ماڈرن سیوکس اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف دا پروفٹ، when the city become thickly populated, don't expand it, go for the new cities. نئے شہر آباد کرو. حضرت عمر نے اس کو بھی کیا. چنانچہ یہ جو کوفہ ہے نیا شہر آباد یہ حضرت عمر نے کیا. بصرہ، یہ دونوں شہر حضرت عمر کے دور میں آباد ہوئے ہیں. نئے شہر آباد کرنا. اس لیے نان مسلم ہسٹورینز بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. According to Orientalist scholars and historians, they say if there had been another Umar in Islam, there would have been no religion on the face of the earth other than Islam. اگر مسلمانوں میں ایک اور عمر ہوتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن ایگزسٹ نہ کرتا. اور نے یہ بھی لکھا ہے if he survived for another 10 years there would have been no religion on the face of the earth other than Islam. اگر 10 سال عمر زندہ رہتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کی ایگزسٹنس ہی نہ ہوتی. جس طرح سے ایکسپینشن ہو رہی تھی اور لوگ اسلام کی طرف باقاعدہ متاثر ہو کر انسپائر ہو کر آ رہے تھے حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں، ڈیو ٹو اٹس ویلفیئر اسٹیٹ. اسلام کی جو اسلام فلاحی ریاست ہے اس کی وجہ سے لوگ اسلام کے اندر دھڑا دھڑ داخل ہو رہے تھے. اور یہ جو اولڈ ایج بینیفٹس کا کانسیپٹ ہے آج کل ہمارے دور میں، یہ بھی حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کا ہے کہ ہی یوز ٹو ویو آف جزیہ ٹیکس آن نان مسلمز ان اولڈ ایج. کہ جن لوگوں نے ساری زندگی اسٹیٹ کو ٹیکس دیا ہے، اب اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کا ٹیکس ویو آف کر دیا جائے، ان کو بینیفٹ دیا جائے، اولڈ ایج بینیفٹ. یہ بڑے بہت سارے اور بھی آپ دیکھیں گے بکس میں جب آپ پڑھیں گے. when he was leaving he constituted a committee of 6 members. 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی حضرت عمر نے اور کہا کہ میرے بعد اس میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنا لیں، یہ سب کمپیٹنٹ لوگ ہیں. 6 لوگوں کے نام حضرت عمر نے دیے تھے اس کمیٹی میں. کون کون تھے اس میں؟ سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اینڈ سعد بن ابی وقاص. یہ ایک کمیٹی تھی اینڈ دے ہیڈ کنسنسس آن دا نیم آف حضرت عثمان. اور پھر عثمان خلیفہ ہو گئے. اٹ واز 24 AH. حضرت عثمان کب ہوئے خلیفہ؟ 24 AH میں. and his time period is up to 35 AH. یہ بنتا ہے 12 years کا ٹائم پیریڈ. عثمان کا ٹائم پیریڈ 12 years کا ہے، from 24 to 35 AH. اور عثمان کا جو جینیالوجی کو اگر ہم دیکھیں
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو 5th جنریشن میں ہے سلسلہ مل جاتا ہے. آن 5th جنریشن ان کا تعلق بنی امیہ سے ہے. کس ٹرائب سے ہے؟ بنی امیہ، ون آف دا برانچ آف قریش. بنی امیہ سے ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں. 2 ہجرتیں کی انہوں نے. ہجرت حبشہ، the first migration of Muslims that is ہجرت حبشہ. حبشہ کی طرف مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی اللہ کے رسول کی ایڈوائس پر، ان میں حضرت عثمان شامل تھے. دوسری ہجرت مدینہ ہے. اور ٹائم پیریڈ ان کا 12 ایئرز کا ہے. کام ان کی ریاست کے اسی طرح چلتے رہے جیسے حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں تھے. Nothing was changed. Some of the governors were changed, of course, on insistence of people. Otherwise, اسی طرح سے سموتھلی نظام چلتا رہا. البتہ ایک اہم ایڈیشن جو ان کے ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے، that is addition of naval forces. نیول فورسز، نیوی کا جو کانسیپٹ ملتا ہے ہمیں، شپس کا کانسیپٹ وہ ان کے ٹائم پیریڈ میں ملتا ہے. انہوں نے باقاعدہ سیریا کے گورنر کی ریکویسٹ پر ان کو الاؤ کیا. سیریا کے گورنر حضرت معاویہ تھے. ان کی ریکویسٹ پر شپس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا بنانے کا، تاکہ سمندر کے اندر بھی جہاد کیا جائے. اور ادروائز نظام اسی طرح چلتا رہا. ان کے پہلے 10 ایئرز ان کی کیلیفٹ میں، دس از کوائٹ اسٹیبل ٹائم پیریڈ، بٹ ان لاسٹ 2 ایئرز ریسٹلیس اسٹارٹیڈ ڈیو ٹو کانسپیریسیز آف جیوز. یمن کا ایک شخص جو کہ دراصل یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور مدینہ میں آ کر رہائش اختیار کی. اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. He is the person to create restlessness in the capital with different conspiracies in different areas like Egypt, Kufa, Basra, Yemen, مدینہ ایٹسیٹرا. اور اصل میں ایک کانسپیریسی تھی اسیسینیشن آف دا پائس کیلف. اسیسینیشن آف پائس کیلف کی کانسپیریسی تھی، اور مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کانسپیریسی تھی. بیکاز جیوز ور ریسٹلیس کہ اسلام تو آگے بڑھتا جا رہا تھا. ڈیفینیٹلی حضرت عمر کا ٹائم پیریڈ بہت اسٹرانگ تھا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اتنے تھے کہ عثمان کے پہلے 10 سال کوائٹ اسٹیبل رہے، لیکن انڈر گراؤنڈ ایک کانسپیریسی چل رہی تھی. آف کورس دشمن بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا. آف کورس ہی ہیز رائٹ، اس کا حق ہے کہ وہ کرے جو اس کا حق ہے. چنانچہ حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، مرڈر ہوا ہے. اور یہ ایک ڈارک چیپٹر ہے مسلم ہسٹری کا کہ کیپٹل کے اندر پائس کیلف کا قتل ہونا. اور یہ ایک بہت ہی ڈارک چیپٹر ہے ہماری اسلامک ہسٹری کا. اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو ریسٹلیسنس پیدا ہوئی ہے یہ پھر ختم نہیں ہوئی. یہ آپ کے ذہن میں ہو. لوگ اس وقت حضرت عثمان نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، کوئی کمیٹی نہیں بنائی، اوپن چھوڑ دیا. کیلیفیٹ کو اوپن چھوڑا ہے، اور خود ہی لوگ جمع ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور ان سے ریکویسٹ کی ٹو ٹیک اوور دا میٹرز آف اسٹیٹ. اور حضرت علی نے اس وقت جو جواب دیا تھا یہ بھی بڑا کمال جواب ہے، جو نہج البلاغت میں ایک خطبہ ہے حضرت علی کا نہج البلاغت میں، غالباً خطبہ نمبر 90 ہے.
نہج البلاغت میں 90 لوگوں نے آ کر کہا جی آپ اسٹیٹ میٹرز کو لک آفٹر کریں، تو حضرت علی نے فرمایا دعونی والتمسو غیری، لیو می اینڈ سرچ فار اندر پرسن فار دس جاب، مجھے چھوڑو، اس کام کے لیے کسی اور آدمی کو تلاش کرو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کیلف، میں اسٹیٹ میٹرز نہیں لینا چاہتا. آف کورس حضرت علی کا تعارف کوئی صرف اسٹیٹ کی وجہ سے تو نہیں، ان کا تو اپنا ایک اسٹیٹس ہے. چنانچہ لوگوں نے بہت گفتگو کی، کنونس کیا، آخر میں حضرت علی نے جو فرمایا، ایک کافی لمبی گفتگو ہے، آخر میں حضرت علی نے کہا کہ اگر آپ مجھے مجبور کرتے ہو کہ میں خلافت کو سنبھالوں تو پھر یوں کرو، انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرا. It will be better for you to take me as your advisor instead of head of state. آپ مجھے اپنا امیر بنانے کی بجائے وزیر بنا لو، ایڈوائزر بنا لو، مشیر بنا لو، خلیفہ کسی اور کو بنا لو. I don't want to take the state matters. لیکن ظاہر ہے حضرت علی کی کمپیٹنسی میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کو نیور. حضرت علی became pious caliph اور this was 35 age and he remained pious caliph up to 40 age. 4 years and 9 months یہ حضرت علی کا ٹائم پیریڈ ہے. اور ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے. کس خاندان سے ہے؟ بنی ہاشم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ فادر ہیں، پردادا، ان کا نام ہاشم ہے. اور حضرت علی کے دادا، حضور کے دادا ایک ہیں، آپ کو معلوم ہے، حضرت علی حضور کے فرسٹ کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. اور یہ تو فرسٹ جنریشن میں ایک ہی خاندان ہی ایک ہے، نبی کا خاندان اور حضرت علی کا خاندان ایک ہی خاندان ہے. اور ان کا نام علی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فرد ہیں، اور اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں. بچپن ہی سے اسلام پر ہیں، کفر کو دیکھا ہی نہیں، کفر کیا ہی نہیں. اور یہ سعادت ہے. السابقون الاولون میں سے ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، سبقت کرنے والے. ان میں حضرت علی بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں، آپ کو معلوم ہے. اور جی سو ان کے ٹائم پیریڈ میں جو ریسٹلیسنس پیدا ہوئی ہے، دیٹ واز ڈیو ٹو دا اسیسینیشن آف حضرت عثمان. عثمان کے جو مرڈر ہے وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، مسلمانوں میں ایک غم و غصہ تھا. اور انہوں نے سب سے پہلا جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ حضرت عثمان کے قصاص سمجھتے ہیں، ریونج فار بلڈ شیڈ، کہ ان کا بدلہ لیا جائے. اور اس قصاص کے لیے مسلمانوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ آپس میں ڈفرنس ہو گیا، مسلمانوں کا ڈفرنس آف اوپینین، جس کی بنا پر 2 وارز ہوئی ہیں، بیٹلز ہوئی ہیں بدقسمتی سے. اور یہ 2 جنگیں مسلمانوں کے ان بٹوین ہوئی ہیں. پلیز کیپ ان مائنڈ دا امپورٹنٹ ایونٹس. پہلی وار کا نام ہے وار آف کیمل، بیٹل آف کیمل، جنگ جمل. مسلمانوں کے ان بٹوین ہے. حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں یہ ہے سب سے بڑا ایشو. کیا تھا؟ قصاص آف حضرت عثمان. آف کورس اٹ واز اے ویری جسٹیفائڈ ڈیمانڈ کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے. پائس کیلف قتل ہو گیا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ، مسلمانوں کا امیر المومنین.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، خلیفہ راشد، اس کا قتل کا بدلہ نہ ہونا ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے آف کورس. لیکن حضرت علی کا جو پوائنٹ آف ویو تھا دیٹ واز ویری جسٹیفائڈ اینڈ اٹ واز ویری وائز ڈیسیژن. حضرت علی فرماتے تھے کہ فرسٹ دیر شوڈ بی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان اسٹیٹ. ریسٹلیسنس پیدا ہو گئی تھی. ہی شفٹڈ ہز کیپٹل فرام مدینہ ٹو کوفہ. انہوں نے اپنا کیپٹل کوفہ شفٹ کر لیا تھا تاکہ مدینہ کے اندر بلڈ شیڈ نہ ہو. پہلے بھی ہو چکا تھا بلڈ شیڈ عثمان کے قتل کی شکل میں، اور مدینہ حرم ہے، وہاں بلڈ شیڈ کی اجازت نہیں ہے. اس لیے حضرت علی نے وائز ڈیسیژن لیا اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ شفٹ ہو گئے. اب لوگوں نے مطالبہ کیا، شدید مطالبہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اختلاف ہوا اور آپس میں جنگ کی نوبت آئی، اور پھر پیچ اپ ہو گیا. پیچ اپ ہونے کے بعد ڈیسیژن یہ ہوا کہ مسلمان واپس جائیں گھروں کو اور کوئی جنگ نہیں ہوگی، خلیفہ راشد عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا میں. لیکن رات کی تاریکی میں حملہ ہو گیا کچھ لوگوں کی طرف سے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی مسلمانوں کے ان بٹوین. یہی کانسپریسی تھی بیسیکلی مسلمانوں کو لڑانے کی. دس واز دا کانسپریسی. اور کانسپریسی وہی ہوتی ہے جس کی ٹائم پہ سمجھ نہیں آتی ہوتی. اگر وہ جلدی سمجھ میں آ جائے تو کانسپریسی تو نہ ہوئی. کانسپریسی ہوتی ہی وہی ہے جو جلدی سمجھ میں نہ آئے اور خون خرابہ ہو جائے. چنانچہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ایک وار ہوئی جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی شامل تھی، ام المومنین. بہرحال اس جنگ کے اختتام پر حضرت علی نے کنٹرول حاصل کیا. اگلی جو وار ہوئی ہے وہ بیٹل آف صفین کے نام سے مشہور ہے. یہ سیریا کے گورنر حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ان بٹوین ہوئی ہے، اور اس میں بھی جو ان کا کلیم تھا حضرت معاویہ کا وہی قصاص عثمان تھا. لیکن بہرحال یہ ایک ڈارکسٹ چیپٹر ہے ہماری ہسٹری کا جس میں مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور کوئی 84,000 مسلمز کی فگر ملتی ہے ہمیں ہسٹری میں جو دونوں طرف سے شہید ہوئے ہیں ان دو جنگوں میں، بلکہ 3 جنگوں میں. تیسری جو جنگ ہے اس کا نام ہے بیٹل آف نہروان. یہ خارجائٹس کے اگینسٹ ہوئی ہے. جب حضرت علی کا پیچ اپ ہو گیا حضرت معاویہ کے ساتھ، صفین ختم ہو گئی، بیٹل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی نے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ کچھ علاقوں کو ایڈمنسٹریٹولی دیکھیں گے، کچھ میں دیکھوں گا. یہ ایک پیچ اپ ہوا ہے. لیکن اس سے کچھ لوگ ناخوش تھے حضرت علی کے اپنے گروہ میں سے، اینڈ دے ایگزٹڈ اینڈ دے سیڈ نعوذ باللہ. They claimed and they blamed Hazrat Ali that you have exited Islam. آپ اسلام سے خارج ہو گئے نعوذ باللہ. ان کو کہا جاتا ہے خارجائٹس یا خوارج. جو لوگ حضرت علی کے لشکر سے نکلے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج، خارجائٹس. یہ جو تیسری جنگ ہے نہروان حضرت علی کی، وہ ان کے اگینسٹ ہے، اور انہی میں سے ایک کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے. ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم اس شخص کا نام ہے، خارجی تھا، اسی نے حضرت علی کو شہید کیا. تو یہ بھی ایک ڈارکسٹ چیپٹر ہے. بدنصیبی سے حضرت علی کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ان بیٹلز کی نظر ہو گیا، اس لیے وہ جو ایک ایکسپینشن ہو رہی تھی اسلام میں اور وہ جو ایک پروگرس کا عمل تھا وہ ظاہر رک جاتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی جب. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے. حضرت علی، آپ معلوم ہے ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے اہم چیز جو ان کی ہے دیٹ از ہز بریوری، شجاعت اور بسالت. اور پھر اللہ نے ان کو جو ڈیسیژن میکنگ پاور دی ہے جس پر حضور نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، the best decision making power lies in Ali. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. یہ چاروں پائس کیلفز کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بنتا ہے کوئی 30 ایئرز، اور اس 30 ایئرز میں
جو ٹائم پیریڈ ہے اسی کو پائس کیلیفیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں بیسیکلی. اس حدیث کو ضرور نوٹ کر لیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فالو مائی سنہ اینڈ سنہ آف مائی پائس کیلفس. یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین، دی گلوریس پائس کیلفس آف اسلام. یہ حضرت علی کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بڑا کمال ہے. اور حضرت علی نے جب یہ جنگ صفین، دوسری جنگ جب لڑی تھی نا، اور جب اس سے آپ فارغ ہو گئے، کنٹرول حاصل کر لیا، تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی شہید ہونے والے لوگوں کی، بائی لیٹرلی شہید ہونے والوں کی. ذہن میں رہے آپ کے، جو اس گروپ سے شہید ہوئے حضرت معاویہ کی طرف سے، جو ادھر سے شہید ہوئے، حضرت علی نے دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی. لوگوں نے کہا جی آپ کی ان سے جنگ ہوئی، اب آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. فرمایا ربنا واحد، ہم دونوں کا رب ایک ہے. وی ہیو کامن لارڈ، رب ہمارا ایک ہے. نبینا واحد، وی ہیو کامن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہمارا ایک ہے. دعوت فی القرآن واحدہ، وی ہیو دا سیم انویٹیشن آف قرآن، قرآن کی دعوت ہماری ایک ہے. مختلفنا فی دم العثمان، اختلاف ڈفرنس لائز ان قصاص آف عثمان، اختلاف ہمارا صرف کس پر ہے؟ خون عثمان پر. نحن براء منہ، we don't have any concern with murder of عثمان. وہ کہتے ہیں فوراً بدلہ لو، اور ہم کہتے ہیں حالات سٹیبل ہونے دو پھر بدلہ لیں گے. بس یہی اختلاف ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ حضرت علی کا یہ بھی ایک خط ہے، لیٹر ہے، مکتوب امیر المومنین کے نام سے نہج البلاغت میں یہ بھی موجود ہے. So these things should be highlighted for the unity of Muslim Ummah. یہ میں نے جتنے آپ کو خطبے ریفرنس کے طور پر کوٹ کیے ہیں نہج البلاغت کے، کیوں کوٹ کیے ہیں؟ Just to highlight the unity of Muslim Ummah, which is need of the hour. یہ سب سے ضرورت ہے اس وقت مسلم امہ کی. لہذا جب آپ ٹاپک کو اٹیمپٹ کرتے ہیں ایگزام میں تو آپ کے ذہن میں ہو عبد الرحمن ابن ملجم نام ہے جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا. کسی نے پوچھا ہے عبد الرحمن ابن ملجم. اچھا یہ بھی بتاؤں، جب یہ پکڑا گیا حضرت علی کا قاتل پکڑا گیا، اریسٹ ہو گیا، حضرت علی زخمی تھے، خون بہ رہا ہے، حضرت حسن شربت بنا کر لے آئے کہ یہ پی لیں، آپ کی خون بہت بہ گیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ پہلے میرے گیسٹ کو دو، میرے مہمان کو دو. انہوں نے کہا جی کون سا مہمان؟ کہا وہ ابن ملجم میرا گیسٹ ہے، اس کو پلاؤ. وہ ان کے پاس لے گئے، اس کے پاس لے گئے حضرت حسن. وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا اس میں زہر ہے، میں نے نہیں پینا. دس از پوائزن، آئی ول ناٹ ٹیک اٹ. جب انسان کی بدبختی ہو نا تو پھر اس کو صحیح بات سمجھ نہیں آتی، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. بھئی تم نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے، کیا تمہیں زہر دے کر مارنا ضروری ہے؟ تلوار سے نہیں مار سکتے کیا؟ تم قاتل ہو. نہیں جی اس میں زہر ہے، میں نے نہیں پینا. تو حضرت علی کے پاس واپس لے آئے جی، وہ کہتا ہے زہر ہے، میں نے نہیں پینا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمپتھی دیکھیے حضرت علی کے دل میں، یہ نبی کا خاندان ہے نا، اہل بیت کا جو کردار ہے وہ بھی دیکھیے. تو وہ جب واپس آئے اور کہا جی وہ نہیں پیتا، تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور اسے کہو پی لو، توبہ کر لو. اگر تم توبہ کر لو تو حضرت علی نے فرمایا وَلَقَدْ أَحِدْتُ، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، لا اشرب من الکوثر، اس وقت تک کوثر سے نہیں پیوں گا، حتی تشرب، جب تک کہ تجھے نہ پلاؤں. If you make tawbah and accept it, I have promised myself that I will not take from Kausar until I give to you. یہ کردار آپ نے کبھی سنا ہے کہ اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہوں اور اسے تلقین کر رہے ہوں کہ توبہ کر لو؟ This is the character and behave of حضرت علی. یہ کمال افراد ہے، کمال. یہ کردار حضرت علی ہی کا ہو سکتا ہے
اب حضرت علی کا نام لینا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن اس کردار کو اپنانا کتنا مشکل ہے. دس از سیرہ آف حضرت علی. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے. یہ ٹاپک آپ کا پاسکیلس کے نام سے ہے. اس کے بھی نوٹس میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ، آپ کو اس کے ملے تھے سیرت النبی کے کچھ نوٹس آپ کو بھیجے تھے انہوں نے؟ اچھا مل گئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے بھی آپ کو کچھ نوٹس مل جائیں تھوڑے، اور باقی آپ اپنی بک سے بھی پڑھیں گے. سر آپ نے کل کہا تھا کہ پیراگراف دیں گے سیرہ آف پروفٹ. میں نے دیا تھا بیٹا، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. یہ بتا رہے ہیں کہ دیے تھے انہوں نے. یہ اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں کہ ان کو مل گئے ہیں، آپ کو نہیں ملے کیا؟ تو میں نے کہا تھا راضیہ کو انہوں نے بھیجے ہوں گے آپ کو. آف کورس یہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو میں کہوں گا انہیں کہ یہ بھی بھیجیں آپ کو. باقی آپ نے پڑھنا ہے بک سے، اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہو. یہ ہسٹری کا ٹاپک ہے، میں نے آپ کو نام بھی بتایا ہیں کتابوں کے. اور پھر یہ کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے بک سے بھی، اور کسی نیٹ ویٹ سے نہیں پڑھنا. ریفرنس کے ساتھ اسی طرح ڈسکس کرنا آنا چاہیے جیسے میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اور خوبصورتی سے لکھیے، کوئی کنٹروورشل چیز نہیں لکھنی. میں نے کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی. اس لحاظ سے آپ کو بھی اسی طرح لکھنا آنا چاہیے تاکہ آپ کا اسکور اچھا ہے. اردو میں یا انگلش میں، اب آپ کو اگر انگلش میں آئے ہیں تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں، اگر اردو میں آیا ہے تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو بھیج دیں، آج بھی کہتا ہوں کہ وہ آپ کو بھیج دیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر. گاڈ بلیس یو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.